اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم معلم قرآن یونٹ نمبر 4 میں سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے، ہمارے پاس ہے لفظ بیتن۔ بیتن عربی میں گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے سامنے ہے بیتہو، بیتہو اس کا گھر، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ہے اس کے ساتھ ہا اور پیش کا اضافہ کیا تو اس سے اس کا مطلب کیا بن گیا؟ اس کا گھر، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ لوگ انگلش میں ناؤن کی جگہ پروناؤن کو یوز کرتے ہو، اسی طرح عربی میں ہم نام کی جگہ اس کا یا اس کی یوز کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عربی کے لفظ کے آخر میں کس چیز کا اضافہ کرنا ہے اور پیش کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے۔ مثال نمبر 1 ہے بیتن گھر، آخر میں ہے پیش کا اضافہ کیا گیا ہے، بیت ہو اس کا گھر۔ مثال نمبر 2 رب رب، رب ہو اس کا رب۔ مثال نمبر 3 رحمت رحمت، رحمت ہو اس کی رحمت۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں ہے پیش لگنے سے اس لفظ میں اس کا یا اس کی کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے درج بالا مثالوں میں دیکھا۔ ایسے الفاظ قرآن میں بکثرت موجود ہے، ذیل میں ان میں سے چند الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ ایسے الفاظ جو سابقہ اسباق میں گزر چکے ہیں یا اردو میں موجود ہے، ان کے معنی ذکر نہیں کیے جا رہے ہیں، آپ ان کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں، تاہم نئے الفاظ کے معنی سامنے دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ہے رب، رب رب ہو اس کا رب، عرش عرش ہو اس کا عرش، کرسی کرسی ہو اس کی کرسی، اجر اجر ہو اس کا اجر، نفس نفس ہو اس کی جان، حساب حساب ہو اس کا حساب، فضل فضل ہو اس کی مہربانی، ذریت ذریت ہو اس کی اولاد، نفع نفع ہو اس کا فائدہ، وجہ وجہ ہو اس کا چہرہ، بصر بصر ہو اس کی آنکھ، شیعۃ شیعۃ ہو اس کا گروہ، امراۃ امراۃ ہو اس کی عورت، رسول رسول ہو اس کا رسول، عمل عمل ہو اس کا عمل، قلب قلب ہو اس کا دل، علم علم ہو اس کا علم، موت موت ہو اس کی موت، طعام طعام ہو اس کا کھانا، بیت بیت ہو اس کا گھر، اہل اہل ہو اس کا گھرانہ، امر امر ہو اس کا حکم، سمع سمع ہو اس کے کان، جزاء جزاء ہو اس کا بدلہ، عدو عدو ہو اس کا دشمن، رجع رجع ہو اس کا لوٹانا، قوم قوم ہو اس کی قوم، قول قول ہو اس کی بات، قبر قبر ہو اس کی قبر، قمیص قمیص ہو اس کی قمیص، عبد عبد ہو اس کا بندہ، رحمت رحمت ہو اس کی رحمت، غیب غیب ہو اس کا غیب، حکم حکم ہو اس کا حکم، بطن بطن ہو اس کا پیٹ، راس راس ہو اس کا سر، زہر زہر ہو اس کی پشت، مقدار مقدار ہو اس کی مقدار، لقاء لقاء ہو اس کی ملاقات، خشیت خشیت ہو اس کا خوف، شکل شکل ہو اس کی شکل، ام ہو اس کی ماں، صلاۃ صلاۃ ہو اس کی نماز، ضرر ضرر ہو اس کا نقصان، زینت زینت ہو اس کی زینت، ماوا ہو اس کا ٹھکانہ، اخذ اخذ ہو اس کی پکڑ، آیات آیات ہو اس کی نشانیاں، نصف ہو و ثلث ہو اس کا آدھا اور تیسرا حصہ، مولا مولا ہو اس کا مددگار، اندہ اندہ ہو اس کے پاس، نور نور ہو اس کی روشنی، کفر کفر ہو اس کا کفر، صلاۃ ہو تسبیح ہو اس کی نماز اور اس کی تسبیح۔ گزشتہ اسباق اور اس سبق کی روشنی میں آپ ان قرآن قطعات کا مفہوم خود سمجھ سکتے ہیں، تو آئیے اب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، فَحُكْمُهُ إِلَّا اللَّهِ، تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَأَمْرُهُ إِلَّا اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات حق ہے، فَالنَّارُ مُعِدُّهُ، تو آگ ہی اس کا مقررہ ٹھکانہ ہے، فَهُوَ جَزَاؤُهُ، تو یہی اس کا بدلہ ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ، اور اس کی ماں راست باز ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، کھانا مقدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ، اس کی مقدار 1000 سال ہے، عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اس کے پاس قیامت کا علم ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہے، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحَقُّ، اور اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حقدار ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ ہی ان کا مددگار ہے، إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ، بے شک اللہ ہی ایک معبود ہے، اس کی ذات پاک ہے، عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے،
واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ایک بڑا اجر ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس ایک بڑا اجر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس علم ہے قیامت کا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔